السلام علیکم. قانون دان کے ساتھ میں ہوں ریز میں، اور آج ہمارا سیشن انٹرنیشنل اینڈ لوکل آربیٹریشن پہ ہے. For this session we have with us Barrister Mian Sami, who is presently a partner at Bhandari, Naqvi, Riaz, and formerly he was the partner and head of dispute resolution at Riaz and Company. He specializes in international arbitration and has represented and advised clients in arbitration matters under various international arbitration roles. He is also a fellow of the Chartered Institute of Arbitrators and the Asian Institute of ADR. He is also on the panel of arbitrators for the SAARC Arbitration Council. So sir, arbitration کیا ہے and وہ litigation سے different کیسے ہے؟ So arbitration ایک alternative dispute resolution mechanism ہے. litigation اور arbitration کا جو main فرق ہے دونوں میں کہ litigation آپ عدالتوں کے سامنے اپنی disputes کو سبمٹ کرتے ہیں کہ عدالتیں اس کے فیصلہ کریں. آربیٹریشن میں آپ ایک پرائیویٹ آربیٹریٹر کو اپوائنٹ کرتے ہیں اور پھر وہ آربیٹریٹر آپ دو پارٹیز یا کبھی کبھار تین پارٹیز کے درمیان فیصلہ کرتی ہے. آربیٹریشن زیادہ فلیکسیبل ہے اور ٹریڈیشنلی اس کا فائدے میں کہا جاتا ہے کہ زیادہ کاسٹ افیکٹو ہے اور ایفیشینٹ ہے اور زیادہ اسپیڈی ہے. یعنی کہ اس کے جو رزلٹ ہے فائنل ڈیسیجن کا اور جو ایوارڈ آربیٹریٹر یا ملٹیپل آربیٹریٹرز گرانٹ کرتے ہیں تو وہ جلدی آ جاتا ہے اس کا فیصلہ. سو سر، آربیٹریشن صرف کانٹریکٹس کے حوالے سے ہی ہوتی ہے یا کسی بھی ایشو کے اوپر آپ آربیٹریشن کر سکتے ہیں؟ آربیٹریشن یوزلی کانٹریکٹس اور کمرشل ڈسپیوٹس کے حوالے سے آربیٹریشن کو استعمال کیا جاتا ہے. اور آربیٹریشن کے دائرے میں کرمنل میٹرز، فیملی میٹرز یا ایسے وہ ایریاز آف لا جس میں پبلک کا کوئی انٹرسٹ ہو یا ضروری ہے کہ کورٹ کی سپرویژن ہو اس ایریا میں، تو اس میں آربیٹریشن کی اجازت نہیں ہوتی ایک ہمارے پاکستانی قانون کے مطابق. اس کو آربیٹریبلٹی کا کانسیپٹ کہا جاتا ہے. تو ان ایریاز کے علاوہ جس کا میں نے حوالہ دیا، اس کے علاوہ آربیٹریشن دو یا تین پارٹیز اگری کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے ڈسپیوٹس کو آربیٹریشن کے ذریعے سے ریزالو کریں گے. سر، آپ نے مینشن کیا کہ آپ آربیٹریٹر اپوائنٹ کرتے ہیں. سو ہو اپوائنٹس دا آربیٹریٹر، اور یہ کس ٹائم پہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے؟ ایٹ دا ٹائم آف یور کانٹریکٹ یا پھر جب آپ کا کوئی ڈسپیوٹ ارائز کرتا ہے دین یو اپوائنٹ این آربیٹریٹر؟ ویل آئی مین یہ بالکل فلیکسیبل ہوتا ہے. پارٹیز ان ایڈوانس اپنے کانٹریکٹ کے اندر یہ لکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا میکنزم ہوگا جس کے ذریعے سے آربیٹریٹر اپوائنٹ ہوگا. نارملی پارٹیز ایک انسٹیٹیوشن کو اپوائنٹ کر دیتے ہیں کہ ان کے رولز کے تحت آربیٹریشن پروسیجر بھی ہوگا اور وہی ایک آربیٹریٹر کو اپوائنٹ کریں گے. اس کے علاوہ دو پارٹیز ایک دفعہ جب ڈسپیوٹ ان دونوں کے درمیان میں ہو تو تب بھی وہ اگری کر سکتے ہیں کہ ہم کس کو اپوائنٹ کریں گے ایز این آربیٹریٹر. پھر جو فال بیک پوزیشن ہے ایٹ لیسٹ پاکستان میں اور ملکوں میں بھی قانون کے مطابق، کہ پھر آپ عدالتوں کے پاس بھی جا سکتے ہیں اور ریکویسٹ کر سکتے ہیں کورٹ کو کہ وہ ایک سوٹیبل آربیٹریٹر کو اپوائنٹ کریں. سر، جو آربیٹریشن کا کلاز ہے ان اے کانٹریکٹ، وہ ایٹ دا ٹائم آف دا سائننگ آف دا کانٹریکٹ ہیز ٹو بی ایڈڈ، اور can it be added at a later time? So arbitration agreement obviously usually dispute کے مطلب before any dispute arises
ایک آربٹریشن اگریمنٹ پہلے سے ہی کنکلوڈ بھی ہو سکتا ہے, اور پھر ڈسپیوٹ کے ارائز ہونے کے بعد بھی دو پارٹیز اگری کر سکتے ہیں کہ ہم اس ڈسپیوٹ کو آربٹریشن کے ذریعے سے ریزالو کریں گے. اسے یوزولی سبمیشن اگریمنٹ کہتے ہیں. بٹ نارملی جو زیادہ تر پریکٹس ہے, آربٹریشن اگریمنٹ آپ کے مین جو بزنس کانٹریکٹ ہے ایک آربٹریشن کلاز کے ذریعے سے آلریڈی اس کے اندر موجود ہوتی ہے. اینڈ obviously that makes sense because usually dispute کے بعد one party شاید agreeable ہو کہ جی اس کو resolve کرتے ہیں arbitration کے through, دوسری پارٹی شاید نہ کرنا چاہے, especially اگر وہ if they are in the wrong so they would want to delay the matter. So the usual practice is, and it is advisable for most business people, is to have the arbitration agreement within their main agreement. So what is the procedure of arbitration? Please tell us briefly. Obviously, this is a very vast subject, but ایک arbitration کو شروع کرنے کے لیے ڈپینڈ کرتا ہے کہ arbitration agreement کیا ہے پارٹیز کے درمیان میں. سو اگر آربٹریشن اگریمنٹ میں کسی انٹرنیشنل آربٹریشن انسٹیٹیوٹ کے رولز نہیں سلیکٹ ہوئے ہوئے تو تب اس کو ایڈ ہاک آربٹریشن کہا جاتا ہے, اور یوزلی وہ ڈپینڈ کرے گا کہ وہ آربٹریشن کس جورسڈکشن میں ہوگی. سو اس کو کہتے ہیں سیٹ آف آربٹریشن. سو لیٹس سے ڈومیسٹک آربٹریشن ہے پاکستان میں اور پارٹیز نے کوئی رولز نہیں سلیکٹ کیے, تو پھر آپ کا آربٹریشن ایکٹ 1940 اپلائی ہوگا. پارٹیز کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ ایک آربٹریشن کو انیشیٹ کرنے کے لیے, آربٹریشن کو کمنس کرنے کے لیے وہ عدالت میں اپلیکیشن فائل کریں انڈر سیکشن 20 دی آربٹریشن ایکٹ 1940, اور اس کے کورٹ کے انٹرونشن کے ذریعے سے ایک آربٹریشن کو آپ انیشیٹ کر سکتے ہیں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ پارٹیز آپس میں بغیر کورٹ کی انٹرونشن کے آپس میں ہی آربٹریشن کو انیشیٹ کرے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نوٹس دے دے آربٹریشن کا اور ایک آربٹریٹر اپوائنٹ کر لے اور ایک کنسنٹ کے ذریعے سے انیشیٹ کر لے. 1940 ایکٹ میں ڈپینڈنگ کہ آپ نے آربٹریشن اگریمنٹ میں کیا لکھا ہے, اگر ایک پارٹی کوآپریٹ نہیں کرتی تو جو پارٹی نوٹس دیتی ہے آربٹریشن کی اور پھر وہ ایک آربٹریٹر کو اپوائنٹ کرتی ہے, تو اس کے پاس کچھ سیناریوز میں یہ آپشن بھی ہے کہ دوسرے پارٹی کے ایبسنس میں وہ کنٹینیو کرے آربٹریشن کو. خیر وہ ڈپینڈ کرتی ہے سرکمسٹانسز میں کہ آپ دونوں پارٹیز نے سول آربٹریٹرز اگری کیا ہوا ہے یا 2 آربٹریٹرز اگری کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ اگر پارٹیز کسی انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کے رولز کو سلیکٹ کرتی ہے اپنے آربٹریشن اگریمنٹ میں, تو پھر وہ رولز بتائے گی کہ کس طریقے سے آربٹریشن شروع ہوگا, کس طریقے سے آربٹریشن کنڈکٹ ہوگا, اور کیا اسپیسیفکلی کیا پروسیجر فالو ہوگا. جو انٹرنیشنلی پاپولر آربٹرل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ہیں ICC جو پیرس بیسڈ ہے, پھر دی LCIA وہ لنڈن میں ہے, اور پھر سنگاپور میں دی سنگاپور انٹرنیشنل آربٹریشن سینٹر, ان کے رولز آر ویری پاپولر. پھر اس کے علاوہ انسٹرال آربٹریشن رولز ہیں جو کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے لیکن یہ UN کے رولز ہیں جو بہت سے پارٹیز اس کو اڈاپٹ کرتی ہے. سو یہ سارے آپشنز ہیں. پاکستان میں بھی ریسنٹلی کچھ آئی بلیو ایک انسٹیٹیوشن ہے سیکا کے نام سے, وہ بھی یہ سروس پرووائڈ کر رہی ہے. سو بیسکلی پارٹیز کی اگریمنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن جو
यूजुअल प्रैक्टिस है कि rules के मुताबिक there'll be a notice of arbitration या or a request for arbitration. अगर आप let's say कोई institutional arbitration की बात करते हैं तो आप वो let's say LCIA के situation में तो request for arbitration फाइल होती है LCIA को. LCIA फिर उस रिक्वेस्ट को कम्युनिकेट करती है दूसरे साइड जो डिफेंडेंट है या रिस्पोंडेंट है, और फिर उसके बाद देयर आर वेरियस स्टेप्स इन द आर्बिट्रेशन. उसके बाद आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है, फिर आर्बिट्रेटर दोनों पार्टीज़ को के साथ मीटिंग करके एक स्केड्यूल बनाती है आर्बिट्रेशन की. और जो आर्बिट्रेशन का मेजर एडवांटेज है वो है बेसिकली आर्बिट्रेशन की फ्लेक्सिबिलिटी केस मैनेजमेंट के हवाले से. सो फिक्स्ड स्केड्यूल तय हो जाती है. द आर्बिट्रेटर टेल्स बोथ पार्टीज़ के जी आपने इस स्टेजेस पे आपने अपने स्टेटमेंट्स ऑफ केस या मेमोरियल्स कहा जाता है, उसको आप सबमिट करेंगे, साथ में आप अपना एविडेंस सबमिट करेंगे, और फिर एक ओरल हियरिंग जो फाइनल हियरिंग होती है वो तय हो जाती है either after 1 year or sometimes after 6 months depending on the complexity of the case. And उस हियरिंग में फिर एविडेंस एड्यूस होती है, क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग सबमिशंस होती हैं, और उसके बाद द आर्बिट्रेटर टेक्स anywhere from 3 months to 6 months or longer to write an award, and then they issue the award. And so that's a summary of the entire process. So basically, जो हमारा एक issue है litigation का कि तारीख पे तारीख मिलती रहती है, you can basically escape that through arbitration. Yes, one of the major advantages, at least compared to the Pakistani court system, is that there is sort of a robust and efficient case management by the arbitrator. اور وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے آربیٹریٹر پہ, but most arbitrators under institutional rules are very trained in managing the case. وہ adjournments کو نہیں entertain کرتی اتنی ایزیلی جیسے ہمارے کورٹس میں کرتے ہیں. خیر ہمارے کورٹس میں بھی کچھ ریفارمز آئی ہیں اور ایک ایفرٹ ہو رہا ہے کہ ڈیلے نہ ہو پروسیڈنگز میں. پر آئی تھنک اس میں ضروری چیز یہ نوٹ کرنا ہے کہ اسپیڈ از ناٹ دی اونلی امپورٹنٹ تھنگ ان اینی ڈسپیوٹ ریزولوشن. بیکاز اگر بہت کمپلیکس ایک میٹر ہو جس میں ٹینز آف تھاؤزنڈز ڈاکیومنٹیشن ہو, اینڈ وہ یو ہیو اے نمبر آف ایشوز آف ڈسپیوٹ, that needs time. So اس میں it is necessary that any arbitrator appreciates the complexity of the issues of dispute involved in the matter, and to provide a reasonable time تاکہ دونوں پارٹیز کو موقع ملے اپنے موقف کو پریزنٹ کرنے کے لیے. اور وہ یہ ڈیو پروسیس کے لیے بہت ضروری ہے. بیکاز اگر آپ ایک پروسیڈنگس کو رش کرتے ہیں تو ایک سائڈ کو شاید موقع نہ ملے کہ وہ افیکٹولی اپنے کیس کو پریزنٹ کر سکے صحیح طریقے سے. سو دیٹس وائی اسپیڈ از ناٹ اونلی امپورٹنٹ. واٹس امپورٹنٹ از دی efficiency and the appropriateness of the scheduling with regard to the complexity of the case. Sir, so اگر ایک آربیٹریشن کے لیے پہلے اگریمنٹ ہو چکا ہے اور ان دا مڈل آف دا آربیٹریشن ایک پارٹی اس سے بیک آؤٹ کر جائے اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو پروسیڈ ود اٹ, دین واٹ ہیپنس؟ سو جو آربیٹریشن اگریمنٹ ہے وہ تو انفورسبل ہوگا, اور جیسے میں نے کہا کہ آربیٹریشن
آپ یا کورٹ کی انٹرونشن کے ذریعے سے یا یونیلیٹرلی بھی آپ انیشیٹ کر سکتے ہیں. اگر ایک رسپونڈنٹ پارٹی اس آربیٹریشن میں نہیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی تو that will not prevent the arbitrator from conducting the proceedings and coming to a final decision. Obviously, right of hearing جو fundamental right ہے اور جو ڈیو پروسیس ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آربیٹریٹر نوٹس دے گی ٹو دا رسپونڈنٹ اینڈ ایک اپرچونٹی دے گی کہ وہ آ کے پارٹیسپیٹ کرے یا اپنا جواب فائل کرے یا اپنا ایویڈنس لے آئے. اور پھر ایک اپرچونٹی کے بعد an arbitrator can proceed even in the absence of the unwilling party. So اس سینس میں جو کورٹ پروسیس ہے اور آربیٹریشن ہے وہ سملر ہے. کورٹس بھی موقع دیتی ہے ایک پارٹی کو اگر وہ نہ پیش ہو اور وہ اس اپرچونٹی کو نہیں obtain کرتی تو اس کی غیر موجودگی میں پروسیڈنگز آگے چلتی ہیں. کبھی کبھار in a lot of instances جو unwilling parties ہیں وہ اور ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں ایک آربیٹریشن پروسیڈنگس کو ڈسرپٹ کرنے کے لیے. فار ایگزامپل میں ریسنٹلی ایک کیس میں انوالوڈ تھا جو سنگاپور انٹرنیشنل آربیٹریشن سینٹر کے رولز کے تحت آربیٹریشن ہو رہی تھی ان سنگاپور. تو جو رسپونڈنٹ پارٹی ہے انہوں نے پاکستان کے سول کورٹس میں لاہور سول کورٹ میں انہوں نے سوٹ فائل کر دیا اور پھر ایک انجنکشن لینے کی کوشش کی اگینسٹ مائی کلائنٹ تاکہ آربیٹریشن پروسیڈنگز رک جائے. اس سچویشن میں آبویسلی پھر ایک ایفرٹ کرنا پڑتا ہے کہ سول کورٹ کو یہ سمجھایا جائے کہ ایک آربیٹریشن اگریمنٹ ہے اور اسپیشلی جدھر فورن آربیٹریشن ہے پھر 2011 ایکٹ ہے پاکستان میں ریکگنیشن اینڈ انفورسمنٹ آف آربیٹریشن اگریمنٹس اینڈ فورن آربیٹرل اوارڈز ایکٹ. اس کے تحت آپ اپلیکیشن بھی فائل کر سکتے ہیں لوکل کورٹ میں کہ جو لوکل سوٹ پروسیڈنگز ہے اس کو سٹے کیا جائے کیونکہ ایک آربیٹریشن اگریمنٹ ہے دو پارٹیز کے درمیان. سو جو انویلنگ پارٹیز ہوتے ہیں دے کین امپلوائے مینی ٹیکٹکس. یوزلی سوٹ فائل کر کے انجنکشن لے سکتے ہیں آربیٹریشن کو روکنے کے لیے. اس کو اینٹی آربیٹریشن انجنکشن کہا جاتا ہے. بٹ ان پاکستان کورٹس ابھی فیملیئر ہو رہی ہیں آربیٹریشن لا کے ساتھ تو امید ہے کہ وہ یہ ٹیکٹکس نہیں استعمال ہو سکیں گی پاکستان میں. Sir, how is an award enforced in Pakistan, both a local award and an international award? So, a local award or a domestic award, پاکستان میں جو ایٹ پریزنٹ قانون ہے جس کا میں نے ذکر کیا 2011 ایکٹ, اس کے مطابق اگر ایک ایوارڈ ایک فورن کنٹری میں دیا جاتا ہے, ایشو ہوتا ہے, اور وہ کنٹری سگنیٹری ہے نیو یارک کنونشن کا, تو اس کو ایز اے فورن ایوارڈ ٹریٹ کیا جائے گا. اس کے علاوہ جتنی بھی ایوارڈز ہیں اس کو ڈومیسٹک ٹریٹ کیا جائے گا. ڈومیسٹک ایوارڈ 1940 ایکٹ ہے ہمارا, اس کے پروویژنس کے تحت انفورس کیا جاتا ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کورٹ میں فائل ہو جاتا ہے یا آربیٹریٹر اس کو فائل کرتا ہے یا کوئی جو جس کے حق میں فیصلہ ہو تو وہ فائل کرتا ہے, اور پھر اس کو رول آف کورٹ بنایا جاتا ہے. یا ان ادر ورڈز جو کورٹ ہے وہ ججمنٹ اینڈ ڈکری پاس کرتی ہے ان ٹرمز آف دی ایوارڈ.
جہاں تک کہ فورن اوارڈ کا تعلق ہے وہ 2011 ایکٹ کے اندر ہائی کورٹ کے پاس جورسڈکشن ہے کہ ایک فورن اوارڈ کو انفورس کرے. 2011 ایکٹ کے مطابق ایک اوارڈ کو، ایٹ لیسٹ یہ میری انٹرپریٹیشن ہے، ایک فورن اوارڈ کو اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا جیسے کوئی لوکل ججمنٹ ان ڈکری ہو. سیکشن 6 کے تحت اس کی ٹریٹمنٹ ویسے ہی ہے. اور پھر ہائی کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ اس فورن اوارڈ کو وہ رسپونڈنٹ کے خلاف یا جس کو ہم اوارڈ ڈیٹر کہتے ہیں اس کے خلاف اس کو انفورس کیا جائے. سر تو ابھی کمرشل کورٹس کے حوالے سے بہت ڈیولپمنٹ دیکھی جا رہی ہے، اسپیشلی ان پنجاب. دیر ہیز بین اے پنجاب کمرشل آرڈیننس ان پلے. سر ہاؤ ڈو یو تھنک اس کا کیا افیکٹ ہوگا آن آربیٹریشن ان پاکستان؟ سو آئی تھنک جو کمرشل کورٹس اسٹیبلش ہوئی ہیں پنجاب میں، آئی تھنک دس از اے ویری گڈ ڈیولپمنٹ ان پاکستان. اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ اوبیسلی ایک ریئلائزیشن ہے کہ جو ہمارے کمرشل ڈسپیوٹ میٹرز ہیں پاکستان میں ان کو ایک امپورٹنس دینا چاہیے. ان کی ڈسپیوٹ ریزولوشن، وہ ان کا the speed with which such dispute resolution occurs and such disputes are resolved, and the fact that specialized courts or specialized judges look at certain commercial matters. I think یہ ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اس کا جو انٹرپلے ہے آربٹریشن کے ساتھ آئی تھنک کسی حد تک ہے، but I think arbitration will continue to develop and be used as a dispute resolution mechanism because جیسے ہم نے earlier discuss کیا اس کی کچھ advantages ہیں، not only speed, efficiency, but also کہ parties کے پاس autonomy ہے کہ وہ کسی ایکسپرٹ کو یا کسی بھی ایک شخص کو یا مے بی اے پینل آف 3 people ان کو اپوائنٹ کرے ایز آربیٹریٹرز، بیکاز ان آربیٹریٹرز میں ان کا ٹرسٹ ہوگا یا ان کے پاس وہ ایکسپرٹیز ہوگا جو ان کا پرٹیکولر ڈسپیوٹ کو ریزالو کر سکتا ہے. کمرشل کورٹس ایک ایڈڈ بینیفٹ ہے ان سرکمسٹانسز جدھر آربیٹریشن اگریمنٹس نہیں ہے. آربیٹریشن اگریمنٹ جدھر پارٹیز نے نہیں ڈالی ہے اپنی مین کانٹریکٹس میں اور یا کسی کمرشل ٹرانزیکشن میں، دیٹ ول ہیو دا بینیفٹ آف بینگ ریزالوڈ تھرو اسپیشلائزڈ کمرشل کورٹس. میری جو جتنی انڈرسٹینڈنگ ہے اور میں نے آرڈیننس کو پڑھا ہے، اٹ انویزیجز اے ویری efficient and speedy dispute resolution mechanism. Obviously اس stage پہ یہ ordinance ہے، provincial assembly اس کو enact کرے گی and hopefully جو legal practitioners ہے commercial area میں اور جو judges ہیں ان کے experiences with regard to the ordinance اس کے فیڈ بیک کے مطابق پھر اس کو اور بہتر کیا جائے گا. بٹ آئی تھنک دس ول بی اے کنٹینیوس پروسیس اور آئی تھنک دس ول بی ایونچولی بی اے ویری گڈ ڈیولپمنٹ فار کمرشل میٹرز ان پنجاب. اینڈ آئی تھنک اس کی ایک اور بہت ضروری سگنیفیکنس ہے جو بہت لوگوں کو خیال نہیں آتی کہ کمرشل ڈسپیوٹ میٹرز کے ایونچوئل امپیکٹ پورے اکانومی پہ آتا ہے. سو ویری لارج ٹرانزیکشنز وچ کنٹریبیوٹ ٹو دی اکانومی وہ لٹیگیشن میں عدالتوں میں پھنسی رہتی ہیں. اف یو ریزالو دوز ایشوز اینڈ انشور کہ وہ جلدی سے اس پہ فیصلے آئے اور اچھے فیصلے آئے تو اٹ کین ریئلی بی بینیفیشیل ٹو دی انٹائر اکانومی. سر آپ کا ایکسپیرینس ڈومیسٹک آربیٹریشن میں بھی ہے اور انٹرنیشنل آربیٹریشن میں بھی ہے. ہاؤ ڈو یو تھنک دیز ٹو ڈفر فرام ایچ ادر؟ آئی تھنک
میں تھوڑا سا کرٹیکل ہوں ڈومیسٹک آربٹریشن کے حوالے سے، بیکاز میرا یہ خیال ہے کہ حالانکہ ویری نوٹیبل leading practitioners and very notable retired judges are often appointed as arbitrators in domestic arbitration matters. Lekin I think domestic arbitration also suffers a bit from the local culture of how a dispute resolution process must occur. مطلب ہمارے لوکل کورٹس میں بھی ایشو ہے کانسٹنٹ ایڈجرنمنٹس کا، اور جتنا میں نے ایکسپیرئنس کیا ہے یہی ایشو کین کریپ ان ڈومیسٹک آربٹریشن ایز ویل، اینڈ آربٹریٹرز ہو آر لوکل پرہیپس وہ اتنے ٹف نہیں ہیں آن ڈیلیئنگ بائی سرٹن پارٹیز. So the difference جو میں نے دیکھا ہے in international arbitration under let's say the CAC or LCIA rules یا ICC rules، اس میں آپ کا ایک schedule طے ہو جاتا ہے پورے arbitration کے لیے، اور پھر اس schedule سے کوئی پارٹی deviate نہیں کر سکتی. So 30 دن بعد اگر پارٹیز نے اپنے statement of case یا memorial، اس کو آپ دعویٰ کہتے ہیں، وہ فائل کرتے ہیں، 30 دن بعد پھر جواب دعویٰ ہے، پھر اس کے بعد ایک پروڈکشن آف ڈاکیومنٹس کا اسٹیج آتا ہے، اینڈ پھر فردر سبمیشنز ہوتی ہیں، وٹنس اسٹیٹمنٹس. سو یہ سب ایک اسکیجول کے مطابق فائل ہوتی ہیں، اور وہ اسکیجول سے ویری ریئرلی کوئی پارٹی ڈیویٹ کرتا ہے. اور پھر انٹرنیشنل آربٹریشن میں امیڈیٹلی کاسٹ امپلیکیشنز ہوتی ہیں. سو اگر آپ ایڈجرنمنٹ لیتے ہو، یا آپ اس اسکیجول آپ کی وجہ سے چینج ہو رہا ہے، یا آپ کچھ ڈیلے ٹیکٹک کر رہے ہو، تو اس پارٹی پہ کاسٹس امپوز ہوتی ہے آربٹریٹر سے، چاہے وہ اسی ٹائم پے کرنا پڑے یا فائنل ایوارڈ میں کاسٹس پے کرنا پڑے. آئی تھنک ڈومیسٹک آربٹریشن میں یہ ایٹ لیسٹ میں نے نہیں دیکھا کہ ڈومیسٹک آربٹریٹرز اس قسم کی سورٹ آف ایفیشینٹ کیس مینجمنٹ کرے، یا اپنے پاورز ٹو امپوز کاسٹس کو امپلوائے کرے کنٹرول کرنے میں. اینڈ سو آئی تھنک دیر از روم فار امپروومنٹ ان ڈومیسٹک آربٹریشن. بٹ آئی تھنک دا فیکٹ کہ اب زیادہ پریکٹس ڈیولپ ہو رہی ہے پاکستان میں آربٹریشن کا، آئی ایم ہوپ فل کہ ایون فار ڈومیسٹک آربٹریشن جو پریکٹیشنرز ہیں وہ انٹرنیشنل ایکسپیرینسز سے کچھ فائدہ لیں گے، اور اس کو پاکستان میں بھی ڈومیسٹک آربٹریشن کے لیے اس کو استعمال کریں گے. سر، اگر کسی پارٹی کی فیور میں ایوارڈ آ جاتا ہے اینڈ دا ادر پارٹی ریفیوزز ٹو کمپلائی ود اٹ، آئی ایم assuming there's a possibility for the other party to be stuck within the local courts again for its enforcement. Don't you think that just adds on an extra step in availing, in acquiring what you've been looking for? That's a very good question, and that is a problem that I see. And in fact, I have a few clients jiske liye main foreign awards jinke حق میں آئے ہیں وہ ابھی ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. سو جو ہمارے لوکل کورٹس کے ایشوز ہیں ریگارڈنگ the burden of caseload and the delays and the speed with which a case is heard, یہ پرابلمس ایون انفورسمنٹ اسٹیج پہ بھی آئی تھنک فیس ہوتی ہیں. سو جو انفورسمنٹ آف اوارڈ کا میکنزم ہے، آئی تھنک اس پہ کام ہونا چاہیے. جو ہمارا 2011 ایکٹ ہے اس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پاور ہے رولز بنانے کے لیے. سو آئی تھنک دا فیڈرل گورنمنٹ شوڈ میک رولز وچ انشورز کہ جو انفورسمنٹ آف فارن اوارڈس کی پروسیڈنگز ہے وہ
جلد سے جلد اس پہ فیصلہ آئے اور ایک ایفیشینٹ طریقے سے. دوسری بات یہ ہے جو بہت ضروری ہے نوٹ کرنا کہ انفورسمنٹ سٹیج پہ ریکوری آف منی ان دا کیس آف اے منی ایوارڈ یہ بہت ضروری ہے انشور کرنا پاکستانی کورٹس کو. سو جیسے کہ ہمارے لوکل کورٹس میں ایک ججمنٹ اور ڈکری آ جاتی ہے, جب آپ ڈکری کی ایکسیکیوشن کر رہے ہو تو اس سٹیج میں بھی کورٹ کے پاس پاورز ہوتی ہیں کہ وہ پراپرٹی اٹیچ کرے اور پھر اس پراپرٹی کو سیل کرے اور اس کے جو پروسیڈز ہیں اس سے ڈکری کو سیٹسفائی کرے. یہی پروسیجر will be adopted by the enforcement court for enforcement of foreign awards. لیکن میرے ویو میں آئی تھنک ایک سٹیپ اور بھی ہونا چاہیے جدھر ہمارے ہائی کورٹس ہیں وہ فورن ایوارڈس کے فیور میں یہ انشور کرے کہ جو بھی پراپرٹی ہوگا جس کے ذریعے سے یہ ایوارڈ سیٹسفائی ہوگا وہ کسی طریقے سے ایلینیٹ نہ ہو, یا جو ایک ایوارڈ کریڈیٹر ہے جس کے حق میں ایوارڈ آ جاتا ہے اس کے رائٹس کسی طرح سے ڈمینش نہ ہو. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ سم ٹائمز جس کے خلاف ایوارڈ آ جاتی ہے تو وہ اپنے ایسٹس کو لیکویڈیٹ کر دیتے ہیں. In order to avoid payment وہ assets کو liquidate کر کے they can escape actually paying for the award. So that's something that needs to be worked on in Pakistan and needs to be developed. And I think اس میں جو ضروری چیز یہ ہے کہ ہمارے عدالتوں کو اس enforcement کا جو process ہے اس کی urgency کو appreciate کرنا چاہیے. اس پہ میں ایک اور کہنا چاہوں گا کہ انڈیا میں وائٹ انڈسٹریز کا ایک کیس ہے, ادھر ایک انفورسمنٹ آف ایوارڈ انڈر دا نیو یارک کنونشن کا میٹر تھا دہلی ہائی کورٹ میں جتنا مجھے یاد آتا ہے, اور وہ 9 سال سے پینڈنگ رہا. اور کیونکہ 9 سال سے وہ پینڈنگ رہا جس کے حق میں ایوارڈ آیا تھا, انہوں نے پھر ایک انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ٹریٹی کے تحت انڈیا کے خلاف کیس فائل کیا, اور ان کی جو میں سمپل ٹرمز میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ ان کی مین جو ایلیگیشن تھی وہ یہ تھی کہ دی اسٹیٹ آف انڈیا failed to ensure that the investment of the award creditor was protected, simply because جو courts تھی انہوں نے 9 سال لے لیے تھے اس award کو enforce کرنے میں. So that was considered to be a violation of the New York Convention and also the investment treaty to which India was a signatory. So in very simple terms اگر میں اس کو explain کروں کہ ہر ملک رسپانسبل ہے اپنے عدالتوں کا بھی کہ وہ عدالتیں جسٹس دیں اور ایک اسپیڈلی اور ایفیشینٹ طریقے سے وہ رائٹس دیں, چاہے وہ لوکل ہو یا فورن انویسٹر ہو. فورن انویسٹر کے لیے ایڈوانٹیج ہے کہ اگر ایک انویسٹمنٹ ٹریٹی ہے جو کسی ملک نے سائن کیا ہے تو ان کے پاس وہ ایڈیشنل رائٹس ہیں. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا آج کل نیوز میں یہ آئی ہے کہ پاکستان has decided to terminate some investment treaties because of the past experience in a number of cases. But main جو point میں highlight کرنا چاہ رہا ہوں کہ even with regard to enforcement of foreign awards under the New York Convention, اگر یہ بہت زیادہ delay ہو, this can also result into a violation of a party's rights to
realize or actualize the rights under the award. सर आपने अपने करियर के जिस पॉइंट में आर्बिट्रेशन की तरफ फोकस किया था, सिंस देन देयर हैज़ बीन अ राइजिंग ट्रेंड इन पीपल फोकसिंग ऑन आर्बिट्रेशन. And despite this, there are barely any educational institutions that focus solely on international arbitration. Why do you think is that? And also, do you need to have an LLB or a special course to be able to practice arbitration? मैं आपके sort of last सवाल का जवाब पहले देता हूँ. There is no legal requirement for anyone to be a lawyer. मतलब आपको एक licensed advocate बनने की ज़रूरत नहीं है to practice arbitration. However, I think in Pakistan, in order to advise on Pakistani law and also to be able to appear in courts, you have to be a licensed advocate. And so arbitration as a mechanism and litigation, court litigation, they go hand in hand. At some stage of the arbitration, आपको court जाने की ज़रूरत पड़ेगी. So, and because an arbitration proceedings involves, legal questions, so I think it is important for practitioners to be legally qualified. But it's not a requirement, it's important in your opinion. Yeah, well, I mean, it's not a requirement if you simply want to represent one party's case before an arbitrator. But I think if that practitioner is going to be involved in making submissions on Pakistani law, then I think it is a requirement in my view. Although technically हमारा जो बार काउंसिल एक्ट है वो सिर्फ लाइसेंस की रिक्वायरमेंट सिर्फ अदालतों की हद तक है रिक्वायरमेंट एक लाइसेंस की. सो टेक्निकली एक आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल के सामने प्रेजेंट करना केस को टेक्निकली शायद आपको लाइसेंस की ज़रूरत ना हो, लेकिन क्योंकि उसमें लीगल इश्यूज इन्वॉल्व है मेरे ख्याल से ज़रूरी है. जो आपका पहले सवाल था एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के हवाले से, आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन जनरली एंड देन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को पढ़ाया जाए हमारे यूनिवर्सिटीज़ में. आई थिंक LLB का कोर्स में इसको शामिल होना चाहिए. एंड जहाँ तक कि स्पेशलाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, आई थिंक पाकिस्तान में वो अभी इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे जो बिजनेसेस हैं और लेट्स से यूज़र्स ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, उसमें अभी तक आर्बिट्रेशन इतना मेरे ख्याल से इतनी अवेयरनेस नहीं आई. सो जब इसका डिमांड बढ़ेगा फ्रॉम ऑर्डिनरी क्लाइंट एंड बिजनेसेस, तो आई थिंक फिर प्रैक्टिशनर्स के हवाले से डिमांड भी इंक्रीज़ होगा और फिर एजुकेशनल स्पेशलाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के हवाले से होगा. हैविंग सेड दैट, I believe कि Chartered Institute of Arbitrators का पाकिस्तान branch has recently launched in Pakistan. तो I think उधर शायद opportunity होगी courses की or for Pakistani young practitioners or students to learn from that. But I think there is a need definitely for further education in this area. Both at the practitioner level and at the student level as well. So do you see Pakistan in the next few years moving more towards arbitration instead of relying on litigation? मतलब trend तो है, but do you think the focus will start moving primarily towards arbitration? I think the use of arbitration will definitely increase. I think it has to increase as there is further business and trade in Pakistan, and I think I think most businessmen and realize that
having some agreed mechanism to resolve their disputes is important. तो definitely businesses के हवाले से, companies के हवाले से जिनको ज़रूरत है dispute resolution का, they will opt for arbitration more and more, and hopefully there will be increased support from the court system. जैसे कि हमने commercial courts ordinance की बात की, तो if you have specialized commercial judges who are trained and who appreciate the value of arbitration and the necessity of enforcing arbitration agreements, so in that way there'll be further growth in arbitration as a mechanism. I think already काफ़ी हमारे अदालतें have become more and more aware about arbitration. Contrast this to many years ago, उधर courts often बहुत suspicion से बहुत एक trust नहीं करते थे arbitration procedure को, and उनका ये ख्याल था कि jurisdiction अगर court के पास है तो सिर्फ अदालतें ही एक dispute को decide करेगी, but obviously ये काफ़ी बदल गया है, and so I think there will be much more increase in arbitration in Pakistan. So thank you so much for your time. This has been very informative, and I hope our listeners will learn from this. Thank you very much for having me, and I hope listeners को कुछ फ़ायदा हुआ हो.